الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پرمسرت اور خوشی والی زندگیوں میں گزار کر آج کی رات نصیب فرمائی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو جمعے کے دن بھی اور کل بھی بتایا تھا کہ یہ رات کی فضیلت ہے جسے 15 شعبان کہا جاتا ہے اور شب برات بھی کہی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی پر کیا ہے گفتگو کریں گے کہ شب برات کب، کیوں، کیسے اور کیوں نہیں، یعنی شب برات کب ہوئی اور کیسے منایا جاتا ہے، اور اگر منایا نہ جائے تو کیوں نہ منایا جائے۔ ان تینوں بات پر کب، کیوں، کیسے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب برات اس کو کیوں کہتے ہیں۔ تو دیکھو، شب یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے رات۔ شب بیداری، شب گزاری، اس طرح کیا ہے بولتے ہیں، شب گزاری، شب بیداری۔ تو شب فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے رات۔ برات کے معنی ہے، یہ برات عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ تو شب برات کا معنی ہوا آزادی کی رات۔ اب آزادی کی رات کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ان کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ یعنی عرب کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے، ان میں سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب کے نام سے فیمس اور مشہور تھا۔ وہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، بہت زیادہ بکریاں، اور ان بکریوں کے بال، ایک بکری کے اندر، ایک چھیلے کے اندر آپ بال کیا ہے گن سکتے ہیں، ان کے کتنے بال ہیں بولے تو نہیں گن سکتے۔ وہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھے، جن کو بکرے کو گننا بولے تو، ان کے چھیلا کو گننا بولے تو نہیں گن سکتے تھے لوگ، اتنے بڑے ان کے کیا بڑے بڑے پال رکھے تھے، ان کے ریوڑ تھے جن کو بولتے ہیں، پورا گروپ کا گروپ، بکریاں ان کے نہیں گن سکتے تھے۔ اب ان کے ایک بکریاں کا بال گننا بولے تو کیسے گن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول مثال دے کو بولے کہ اے عائشہ، اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو کیا ہے جہنم سے آزادی دلاتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی بری کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس کو شب برات، شب برات یعنی آزادی کی رات، اللہ گناہوں سے کیا کرتے ہیں بری کرتے ہیں۔ شب برات بری ہونے کی رات، اللہ گناہوں سے بری کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو کیا بولتے ہیں شب برات، بری پاک صاف کرتے ہیں اس رات میں۔ اور کن کو کرتے ہیں؟ آج کے رات کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد، سورج غروب ہو جانے کے بعد، سورج جب ڈوب جاتا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اصل میں قرآن کے اندر ہے علی العرش استویٰ، طٰہٰ کے اندر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر قائم ہے۔ عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اصل میں اس کی مثال کوئی مثال نہیں ہے، بس سمجھنے کے لیے ایسی ہے جیسے کہ سمجھو ایک لڈو گول ہوتا ہے بولے تو ہمیں اپنے ہاتھ میں لیے تو ہمارے ہاتھ میں پورے چھوٹے چھوٹے دانے سے لڈو بنتا ہے۔ اب اسے ہمیں جب چاہے کیا کر سکتے، ایک ایک دانے کھا سکتے یا تو پورا لڈو کھا سکتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور ان کی پاور، ان کی تجلی، ان کی روشنی پوری دنیا کو پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں بولے تو کیسا لڈو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے کہ ہمیں ایک ایک دانے چن کو کھا سکتے، یا آدھی لڈو ایک بار میں کھا سکتے یا پوری لڈو، ایسا اللہ کے ہاتھ میں پوری دنیا ایک لڈو سکا ہے۔ اللہ جب چاہے اسے ختم کر ڈالتا ہے، جسے چاہے اس میں ایک دانے چن کو ایک آدمی کو بلا لیتا ہے۔ ایسا اللہ کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا ہے، اور اللہ اصل میں اوپر ہے، لیکن ان کی پاور، ان کی تجلی، ان کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس سے ہمیں اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔
اصل میں اللہ کی پاور ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی روشنی، اللہ کا کنٹرول ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے بولے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہلتا ہے۔ اللہ جس دن حکم دے دیں گے بند ہو جاؤ تو ہوا بند ہو جاتی، ہماری سانس ختم ہو جاتی، قیامت آ جاتی ہے، ہر آدمی مر جاتا ہے۔ ہمیں ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی ہوا کیا ہر وقت ہماری سانس جا رہی، 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ کے اندر گنتی کر سکتے ہیں کتنے بار ہمیں اللہ کی قدرت کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، سانس کو لیتے ہیں اوپر نیچے، نہیں گن سکتے لیکن لے رہے ہیں۔ ہمارا وہ جینا نہیں، سانس بند ہو گیا تو مر جائیں گے نہیں آدمی، ایسا اللہ کی ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی بنائی ہوئی چیز کو تو اللہ کو ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بہت بڑا ہے ان کی قدرت، اصل پاور کنٹرول ہے پوری دنیا پر۔ تو خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کے نبی بولے اس رات کے اندر ان کے بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ کیا اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، کن کو؟ جو اللہ سے مانگتے ہیں سوائے 7 لوگوں کے۔ مغرب کے سورج ڈوب جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ 7 آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ جس طرح ہمیں تمہیں جیتے بولے تو یہ سینٹر میں ایک دم بیچ میں ہمیں اور آپ ہیں، اس کی دلیل کیا؟ ہمیں کیسا سینٹر میں ہم نہ معلوم ہوتا؟ 7 زمین ہے، 7 آسمان، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بولا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ قرآن کے اندر کھول کر بولے اللہ تعالیٰ 7 آسمان طبقے بنائے، فلور، ایک منزل کے اوپر ایک منزل ایسا اللہ بنائے، طبقے بولتے ہیں۔ طباقہ قرآن کے لفظ ہے عربی میں، طباقہ اس کے عربی میں طبقن بولتے ہیں، طبق در طبق، یعنی ایک منزل کے اوپر ایک منزل ایسا اللہ بنائے ہیں۔ تو خیر ہم نہ کیسا معلوم ہوتا ہے سینٹر میں ہر آدمی بولتے ہیں، یہ اصل دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمین میں کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہماری زمین میں، ہمیں دیکھتے ہیں کعبہ کو، اس کی دلیل قرآن کے اندر ہے۔ کعبہ اصل میں اسی سینٹر میں ہے، جب کعبہ سینٹر میں تو ہمیں بھی اور آپ تمہیں بھی کیا ہے، اس بیچ زمین میں ہے، اس کے نیچے بھی آدمیاں ہے، مخلوق ہے اس کے نیچے، ہم نہ معلوم نہیں ہوتا، انہوں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو مغرب کی سورج ڈوب جاتے ہیں بولے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہم سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دیتا ہوں۔ ہے کوئی زندگی، یعنی جو کچھ مانگتا ہے کوئی مانگنے والا ہے تو میں اسے آج عطا کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو دعا مانگتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، ایک حدیث۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آئندہ سال اس کے بعد، آج کے رات کے بعد جو آئندہ سال شروع ہو جائے گا، وہ 1 سال کے اندر، آئندہ شب برات آئے تلقن 1 سال کے اندر کتنے بچے دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، مرد بنے ہوں گے کہ بیٹو بچے پیدا ہوں گے، کون کون آئیں گے کہ ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، حدیث کے اندر ہے، اور حدیث کے بعد یقینی ہے۔ تو فرشتے لکھتے ہیں کتنے بچے اب دنیا کے اندر کون کون پیدا ہوں گے، ایک۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اب آئندہ سال آنے والے شب برات تلقن کون کون مریں گے، مرنے والے کا نام بھی آج کے رات کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھو آج کیا ہے، ایک جنے دنیا سے چلے گئے، ان کا گئے سال ہی شب برات کے رات میں فرشتے لکھ ڈالے رہتے ہیں، آئندہ شب برات مغرب آنے سے پہلے تمہارا اسی سال میں موت ہونا ہے۔ اب دیکھو مغرب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں صبح میں فجر کے بعد انتقال ہوا، معلوم ہوا کب ہوا ہے؟ آج فجر کے بعد انتقال ہوا ایک جنے کا ماموں کا، تو ان کا نام گئے سال شب برات میں لکھے رہتے ہیں، تو آج ان کا انتقال ہوگا، کیونکہ مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ تو آج رات کتنے جنے مریں گے کہ آئندہ سال کتنے جنے پیدا ہوں گے، کتنے جنے کون کون مریں گے، ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اسی لیے بولتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہوئی حدیث، اور میں نے وہ حدیث بھی بتائی تھی کہ اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے، ان کی چھوٹی بیوی ہے اللہ کے رسول کی، کہتی ہے کہ میں یہ بار بار اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ انسان کو یاد رہے، دنیا کی چیزیں ہمیں ہر چیز یاد رکھتے ہیں، یہ ہماری اسلامک ہسٹری بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے چھوٹی بیوی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں سو رہی تھی کہ اچانک اللہ کے رسول میرے بستر سے اٹھ کر جانے لگے اور چلے گئے، میں اچانک تھوڑی سی ہلکی سی نیند کھلی۔ اب کیوں؟ بیوی کو معلوم ہوتا ہے، بیوی کیا ہے، میاں بیوی سوتے ہیں بولے تو ہر بیوی کو یہ انداز ہوتا ہے میرا شوہر اٹھ رہا ہے، پیشاب کو جا رہا ہے،
ہر بیوی کا انداز ہوتا ہے، چاہے ان کی کتنی بھی نیند ہو. ایک آدھ عورت ایسا ہوتی ہے خیر، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں جیسی میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں میرے بستر پر میں اللہ کے رسول کو نہیں پائی. تو اور کیا ہے، جیسے ہی باہر گئی دیکھیے دروازہ کھلا ہے، تو اچانک کوئی آدمی پیشاب کو جائے بولے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے پیشاب کو گئے، لیکن گھر سے باہر گئے تو ہر بیوی کو ہوتا ہے کہاں چلے گئے اتنی بڑی رات کو 12-1 بجے رات کو. حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں میں بھی ایسا اللہ کے رسول کو نہیں پائی بولے تو میں بھی دروازے کے پیچھے کیا ہے جاتی چلی گئی اور پیچھے پیچھے چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو میں دیکھ لیا اپنی آنکھی سے کہ اللہ کے رسول جنت البقیع، ایک قبرستان ہے جنت البقیع، جنت البقیع کے اندر میں اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول امت کے لیے اپنے لیے ہر ایک کے لیے کیا ہے دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ جیسی دیکھی بولے تو شرمندگی سے کیا ہے واپس آ گئی. کیوں بولے تو حضرت عائشہ کے دل میں فطری چیز ہے ہر عورت کے اندر کیا ہے، کہیں میرا شوہر کسی دوسرے سے تو بات نہیں کر رہا ہے، عورت کے اندر یہ خیال ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال دولت نہیں، بلکہ آپ اگر شادی کرنا ہے تو سب سے حسن اخلاق، ان کی اندر کی عادت سب سے زیادہ دیکھو اور خوبصورتی دیکھو، یہ 2 چیز دیکھ کر شادی کرنی چاہیے. کیوں کہتے ہیں یہی سب چیزیں فائدہ ہے تاکہ کہیں کیا ہے غلط چیزیں تمہارے آنے والے وقت میں نہ ہو. خیر حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کہیں میرا شوہر اللہ کے رسول دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے میرے سوتن کے پاس. تو یہ خیال سے جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول کو قبرستان میں دعا کر رہے ہیں رو رہے بولے تو حضرت عائشہ پھر بھی واپس آ گئے اور شرمندہ ہو گئے، دل میں شرمانے لگا، سوچ رہی تھی اور یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول بھی دیکھ لیے، سمجھ کے بھنک لگ گئی کہ کون آ رہا ہے، زمین کیا ہے کہاں بھی رات میں ہے تو بولے تو کیا آتے بولے تو ذرا گایا بیلا بھی کیا ہے تمہارے پاس آئیں گے بولے تو ہم انسان کو معلوم ہو جاتا رات کیا بولے پورا سناٹا آتا ہے ایک دم، کون بھی نہیں، خاموشی ماحول رہتا ہے بولے تو ذرا بھی چیز کیا آتی ہے ہلے تو کان میں آواز آتی ہے. اللہ کے رسول کو بھی ایسا بھنک لگ گئی کون کیا آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر آئے ذرا دور پھر چل گئے. اللہ کے رسول بھی کیا ہے دعا ختم کر لو پھر کو واپس آئے گھر کو دیکھے تو حضرت عائشہ بستر میں کیا ہے بیٹھی ہوئی ہانپ رہی ہے ایک دم. کیونکہ بولے تو حضرت عائشہ ایک دم پیچھے کو ریٹرن لیے بولے تو اللہ کے رسول دیکھ کون کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ ہے. اللہ کے رسول بھی کیا دعا ختم کر لی، بھائی اتنے بڑی رات کو کون ہے کہ چلو دیکھیں گے. بولا اللہ کے رسول پیچھے پیچھے آئے، جیسے ہی آ رہے بولے تو حضرت عائشہ بھی تیز چلنے لگی کہیں مجھے آپ کو پکڑ لیں گے اللہ کے رسول. جیسے ہی پھر ابھی اللہ کے رسول ذرا اسپیڈ چلے بولے تو حضرت عائشہ بھاگنے لگی، یہاں تک کہ دوڑ کر حضرت عائشہ کہتی ہے میں دوڑ کر اپنے بستر پر آ گئی. اب دوڑ کر کون آئے بولے تو کیا ہوتا ہے انسان ہانپتا آتا ہے. اب حضرت عائشہ کتنا بھی ڈھونگ کرے بولے تو بھی آپ مجھ کو تو بھی کیا ہوتا معلوم ہوتا ہے ہانپ رہی بول کو. اللہ کے رسول جیسے بستر پر آئے کیا دیکھتی ہے حضرت عائشہ کیا ہے چادر کے اندر ہانپ رہی ہے. چادر اٹھا کو دیکھے بولے تو حضرت عائشہ کیا ایک دم ہانپ رہی ہے. حضرت عائشہ کو اٹھا کے بٹھائے، پوچھے عائشہ کیوں ہانپ رہی ہو، کیا وجہ تمہیں اتنی ہانپ رہی بولے تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا ہے میں سمجھ گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں آپ دوسرے سوتن کے پاس چلے گئے، اس خیال سے میں کیا ہے تمہارے پیچھے. تو حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول بولے عائشہ کیا اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سنو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر کہ اللہ کے رسول آپ اٹھیے امت کے لیے دعا کریے کہ یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں. اس لیے عائشہ میں کیا اللہ کے حکم سے قبرستان گیا تھا، میت کے لیے دعا کیا. تو یہ حدیث کے اندر یہ شب برات کے بارے میں ہے، یہ چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول قبرستان گئے، ہمیں بھی جانا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. یہ ہو گیا دوسری حدیث. اب کیا ہے اس رات کے اندر کیا ہے شب برات کیسی منانی چاہیے یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. بہت سارے کیا ہے حضرات اصل یہ شیعہ کا طریقہ ہے. شیعہ کیا ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کا ایک امام غائب نام بولتے ہیں ان کا امام غائب. وہ کیا ہے ان کے جانے کا دن ہے، انہوں کیا کرتے ہیں حلوے پکا لیتے، کیا کی کرتے ہیں، خیر بہت ساری برائیاں ایک نام لینا لمبے وقت ہو جائیں گے، حلوے پکاتے اور کیا کی کرتے. وہ سب چیزیں کیا ہے اس رات کے بارے میں نہیں ہیں. ذرا سوچئے کہ اگر اس رات کے بارے میں ہوتے تو اللہ کے رسول خود کیا ہے خود یہ کام کرتے، اور اللہ کے رسول کیا ہے صحابہ کو بھی بتا کر جاتے بھائی شب برات آئے تو تمہیں کیا کرو، معمول سے ایک دم کیا ہے قبرستان میں ڈیلی جاتے ہیں نا، کیا ہے حلوے پکانا، نفل نمازہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سبھی اللہ کے رسول خود کرتے. کیوں بولے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، انہوں جو کرے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، جو چیز نہیں کرے ہمیں اپنے من سے کریں گے نہیں، نیک کام ہے نا، قبرستان جائیں گے نا، روشنی جلائیں گے نا، ہمیں کیا ہے پھولا چڑھائیں گے نا، چادر چڑھائیں گے نا، ثواب کا کام نہ. یہ سبھی چیزیں ثواب کے کام نہیں بلکہ گناہ کے کام ہیں. کی بولے تو اللہ کے رسول
وہ دنیا کا یہ دنیا کا دونوں جہان کے سردار اللہ کے رسول کو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کو بنائے؟ ہمارے محمد رسول اللہ کو دونوں جہاں کا سردار بنائے. اب اللہ کے رسول کو سردار بنائے اور انہوں نہیں کرے بولے تو ہمیں کرنا ہے نیک کام سمجھ کو. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول سے تمہیں بڑے ہیں. اللہ کے رسول جو کام نہیں کرے تمہیں کر رہے ہیں نیک کام سمجھ کو. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں بڑے ہیں, اللہ کے رسول چھوٹے ہیں. نعوذ باللہ. تو خیر اللہ کے رسول جو کام کرے ہیں جتنا کرے ہیں اتنا کرنا, اس سے زیادہ کرنا گویا کہ اپنے منمانی کام ہوا. جو من سے کام کریں گے وہ نیک کام شامل نہیں ہوتا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا, جو ہمیں من سے کریں گے وہ منمانی زندگی ہوئی, اور جو منمانی کام ہوگا بولے تو اس پر نیک کام بھی تمہیں سمجھ کو کرو, وہ نیک کام نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول قبرستان گئے. ہمیں بھی کیا ہے جتنا جا سکتے ہیں جائیں گے, نہیں تو نہیں. کیا بھی فرض نہیں ہے, کیا بھی ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. رہی نفل نماز کی بات کہ نفل نماز کیسی پڑھنی ہے, یعنی یہ سب چیزیں شب برات کے اندر داخل ہے کہ شب برات کیسے منایا جائے. تو خیر نفل نماز کے بارے میں جماعت کے بارے میں نہیں ہے. اللہ کے رسول جماعت کے ساتھ نفل نماز نہیں پڑھے, ان کے صحابہ بھی نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ. بہت بعد میں من گھڑت باتیں ہیں جن کو من گھڑت حدیثیں کہتے ہیں, اپنی طرف سے گھڑ لیا, اپنی طرف سے بنی بنائی بات لوگوں نے شامل کر دیا حدیث کے اندر. میرے بھائیوں آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر لائیے اور دکھائیے, کسی عالم کو پوچھیے, آپ کو کوئی کیا ہے مسئلہ بتانے والے صحیح ملیں گے جو بتائیں گے یہ سب چیزیں حدیث کے اندر نہیں ہیں, اللہ کے رسول نہیں کریں, ان کے صحابہ بھی نہیں کریں. تو لہٰذا کیا ہے یہ بات فائنل ہو گیا, ثابت ہو گئی کہ ایسی یہ چیزیں کیا ہے حدیث کے اندر نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول کیا کریں, شب برات کیسے منائے, اللہ کے رسول صرف مغفرت کے لیے دعا کریں. نفل نماز کے بارے میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے, ان کے صحابہ نہیں کریں, ہمیں بھی کیا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا نفل نماز. کیسے پڑھنا ہے؟ اب بزرگوں کے معمولات ہے, جو بڑے بڑے بزرگ اللہ والے دنیا سے گزرے ان کے معمولات یہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے حدیث کے اندر اس رات کے بارے میں فضیلت ہے, اس لیے انہوں نے کیا ہے معمول ان کا یہ رہا ہے کہ کیا ہے نفل پڑھتے تھے اپنے اپنے طور پر. اصل نفل کیا ہے, فرض کے بعد کن کا درجہ ہے, واجب کا. واجب کے بعد کیا ہے, سنت مؤکدہ کا. سنت مؤکدہ کے بعد سنت غیر مؤکدہ. یہ چار چیزوں کے بعد درجہ آتا ہے کن کا, نفل کا. یہ نفل کے میننگ دیکھو کیا ہے, عربی میں النفل ہوا زائدۃ کہا جاتا ہے. نفل کے معنی زیادہ. مثال کے طور پر آپ گلاس کے اندر پانی بھر ڈالیں گے, ایک گلاس کے اندر کتنا پانی آتا ہے, جتنا گلاس ہے اتنا پانی آتا ہے. اس کے اوپر ڈالے تو ہمیں کیا ہوتا, وہ زیادہ گرتا نہیں نیچے کو, وہ زیادہ جو گرتے اسے عربی بولتے ھذا الماء نفل, یہ زیادہ پانی ہے. نفل کے معنی زیادہ. تو زیادہ مطلب اپنی طور سے جتنے عبادت کر سکتے اتنے کرنا چاہیے. بزرگوں کی معمولات کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے اس طرح پڑھتے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول کی اس رات میں کیا ہے فضیلت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ کیا تم پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرو, پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرو. اپنی استطاعت جتنی ہے اتنے جاگو, ذکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو, نفل نماز پڑھو, خوب پڑھو. تو کیا ہے اس رات میں بزرگ کرتے تھے, کیسے کرتے تھے بڑے بڑے اللہ والے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی, معلوم نہیں آئندہ سال ہمارا بھی نام مرنے والوں میں لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں, اس لیے اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں میری عمر میں زیادتی کے لیے. کیا کیسے پڑھنا ہے, اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں, زیادہ سے زیادہ 6 یا 8 رکعت اس طرح پڑھنی چاہیے. یہ اپنی طور پر اصل تو گھر میں پڑھنے کا ہے, لیکن گھر میں کیا ہے غفلت ہے نہیں پڑھ سکتے, اللہ کے گھر میں بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں. 2 رکعت اللہ میری معلوم نہیں نیکسٹ سال میرے میں کیا ہے رجسٹر میں گیا رہتا, میرا بھی نام آیا رہتا مرنے والوں میں, اللہ میری عمر کو بڑھا ڈالو بول کو نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل. نیت بندی کیسا معمول نماز پڑھتے کہ ثنا الحمدللہ سورہ, ویسا یہ بھی 2 رکعت کیا ہے پڑھنا ہے. خالی نیت کا فرق ہے, اتنا نیت ہی کرنا ہے, اتنا کیا نہیں 2 رکعت نفل کیسا پڑھتے ویسا خالی اللہ میں میرا بھی نام آیا رہتا ہے مرنے والوں میں, اے اللہ مجھے میری عمر میں زیادتی کر ڈالو بول کو بڑھا ڈالو, اللہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں. نیت بندی معمول سے 2 رکعت پڑھ کو ختم کر ڈالے, ہو گیا. پھر کو 2 رکعت اللہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے واسطے. آگے پیچھے کیسا بھی پڑھ سکتے, پہلا شکریہ نماز پڑھ لیے, پھر بعد میں کیا ہے عمر میں بڑھانے کے لیے پڑھ لیے, آگے پیچھے کیا نہیں کیسا بھی پڑھ سکتے. شکریہ اللہ تمہیں اتنی زندگی مجھے دی ہے نا, اب تلکن بچے سے پیدا ہو کو ماں کے پیٹ سے, اب تلکن تمہارے زمین میں اللہ زندہ رکھا نا مجھے. اللہ تعالیٰ میرے پاس کیا بھی نہیں تھا, اللہ تمہیں مال و دولت بیوی بچے سب بھی دیا نا, اللہ گھر دیا نا, پوری چیزیں دیا نا, اللہ میں تمہارے شکر ادا کرنے کے واسطے اللہ 2 رکعت پڑھتا ہوں. اسے کیا بولتے ہیں شکریہ نماز. یہ 2 رکعت ہو گیا.
4 रकात अब हो गया, अब 2 रकात मामूल से पढ़ लिए। कैसा देखो, अगर नहीं आते बोले तो कितना आता उतना पढ़ो। अल्लाह को असल झुकने बंदा बोलते, किसे क्या बोलते? बंदा, अल्लाह का बंदा। बंदे के माने है झुकने वाले, अल्लाह के पास झुकने वाले। इसीलिए कहते हैं हर आदमी, आप दुनिया के अंदर क्या नमाज पढ़ने सभी मालूम रहता है क्या? हर आदमी को नहीं मालूम। क्या भी आप 100% के अंदर देखें तो 60% भी लोगों को क्या है दीन का इल्म मालूम नहीं। अब क्या करते हैं, उन्हें नमाज नहीं मालूम तो नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ना, अल्लाह के पास असल रुकू सजदा आना, अल्लाह के पास झुकना। अल्लाह का बंदा है बोले तो इसका मतलब यही कि अल्लाह के पास आपको झुकना। तो इसका मतलब ये हुआ, खुलासा ये हुआ, कितना मालूम है टच करना, आपको अल्लाह के पास झुकना तो भी करना। तो ये हो गया 2 रकात उम्र में ज़्यादा शुक्र अदा करने के लिए। अब क्या है 2 रकात पढ़ना कैसा है कि देखो, अल्लाह ताला हमारे बाल बच्चों को कहता क्या, हमारे बाल बच्चे हैं उन्हें अच्छा रहना, जब तक उनकी ज़िंदगी है अल्लाह उनके अच्छा रखना बोल को मैं नियत करता हूँ। हमारे पूरे रिश्तेदार के लिए क्या है, मैं 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ, सबको अच्छा रखना। बाल बच्चों के लिए ख़ास तौर से बीवी बच्चे सभी अच्छा रहना बोल को अल्लाह 2 रकात पढ़ता हूँ। ये पढ़ लिए, ये 6 रकात हो गए। कितना हुए? 6 रकात। ये मामूल से क्या है, 6 रकात तो पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना। 6 रकात नफिल हो गए। अब इसके बाद क्या भी फिक्स नहीं, बुजुर्गों के मामूलात है कि इस तरह पढ़ते थे। 3 चीज़ें, पहली चीज़ क्या है, शुक्र के लिए पढ़ लो, अल्लाह पूरी चीज़ें बोल के शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर 2 रकात क्या है, अल्लाह उम्र में बढ़ा डालो बोल को 2 रकात पढ़ लिए। फिर और 2 रकात क्या है, बीवी बच्चों को सभी बाल बच्चे हमारे अच्छे रहना बोल को अल्लाह से नियत करको 2 रकात पढ़ी। 6 रकात बुजुर्गों के मामूलात है, पढ़ लेनी चाहिए। और भी 2 रकात है। उसके बाद क्या है, 2 रकात ये भी पढ़ लेनी चाहिए कि अल्लाह क्या है, हमारे जितने जने मर गए नमाज पढ़ को भी क्या है सवाब पहुँचा सकते हैं। हमें देखो क्या करते हैं, हजरत को बुला लेते घर में सवाब पहुँचाने के वास्ते। देखो सवाब पहुँचाने के वास्ते क्या भी अलग तरीका नहीं है। अल्लाह हजरत का भी सुनता है, मामूल आदमियों का भी सुनता है। क्या अल्लाह को डबल कान है क्या? हजरत का 2 कान लगा को अल्लाह सुनता है, और क्या मामूल आदमियों का क्या है, 1 कान भी नहीं, इजारत तू सुनता नहीं, तू गुनाह करता बोलकर, ऐसा नहीं। हर आदमी का अल्लाह ताला सुनता है। लिहाजा क्या है, खुद से भी दुआ करे तो ऐसा समझ लेना अल्लाह कबूल करता है, क्यों? अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की सांस मैं ले रहा हूँ, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को खा रहा हूँ, अल्लाह हमारा खिला रहा है। दुआ कहीं नहीं सुनता, हर आदमी का अल्लाह सुनता है। इसलिए क्या है, इसाले सवाब के लिए नमाज पढ़ को भी इसाले सवाब पहुँचा सकते हैं। हमारे माँ बाप मर गए, अल्लाह क्या हमारे नाना नानी मर गए, हमारे दादी हमारे दादा कितने हमारे लिए क्या करे रहते, हमारे बड़े अब्बा ताया कौन कौन गुजर गया अल्लाह उन्हें हमारे लिए, हमारा मालूम नहीं, बच्चे में हमारे लिए उनके क्या क्या चॉकलेटा बिस्किटा क्या क्या के ले को दिए रहते, हमारा मालूम नहीं। अल्लाह उन्हें मर गए, उनको क्या है अल्लाह तुम्हें माफ़ कर डालो, उनके गुनाह अल्लाह उनको जन्नत दे डालो। ये बोल को नियत कर लो, बोल को इसाले सवाब, अल्लाह मैं सवाब पहुँचाने के वास्ते नहीं आया तो अल्लाह मैं सवाब पहुँचाने के वास्ते 2 रकात पढ़ता हूँ। तो ये भी 2 रकात पढ़ लो। कितना हो गए टोटल? 8 रकात। तो ये 8 रकात पढ़नी चाहिए। बाकी क्या है, कितना हमारे से होता उतना 2 रकात पढ़ो, पढ़ते जाओ। 2-2 रकात ही पढ़ना है, क्या भी 4 रकात 8 रकात नहीं, 2-2 रकात ही पढ़ते जाना है। कितना होना उतना रकात पढ़ो, 10 रकात की, 20 रकात की, 40 रकात की, 100 रकात, ये हो गए। और एक चीज़ जो है वो हज़रत अब्बास से मरवी है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे क्या है सलातुत तस्बीह नमाज सिखाए थे। सलातुत तस्बीह नमाज क्या है, आपको अल्लाह के रसूल मुझे सिखाए और बोले सुनो, याद रखो, कान खोल कर सुनो कि अगर तुम्हें ये क्या है रोज़ाना पढ़ने की ताकत है बोले तो तुम्हें रोज़ को ये क्या है सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ लियो। क्या करो, सलातुत तस्बीह नमाज रोज़ को पढ़ लियो। नहीं पढ़ सकते तो वारम में 1 बार पढ़ो, जुम्मे के दिन टाइम मिलता है जुम्मे के दिन पढ़ो। अगर वारम में भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में अगर तुम ना पढ़ने की ताकत है महीने में 1 बार तो भी पढ़ो। अगर तुम्हें महीने में भी नहीं पढ़ सकते हैं तो साल में 1 बार तो भी ज़रूर पढ़ लियो। ख़ास तौर से बुज़ुर्गों की मामूलात तो ये है कि जितना उससे पढ़ते हैं, ज़्यादातर आदमी क्या होते हैं टाइम मिलता है उनको ये रात में पढ़ते हैं, शबे कदर रात आती है उसमें भी पढ़ते हैं सलातुत तस्बीह। तो साल में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ो। फिर आखिरी बात अल्लाह के रसूल, अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो साल भर के अंदर तो कम से कम मिनिमम ज़िंदगी में तो 1 बार तो भी पढ़ लो। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी ज़िंदगी आखिरी है बोल को हमें तो भी पढ़ लेना है। क्या मालूम आइंदा साल हमारा नाम मरने वालों में अल्लाह लिख दे रहेंगे। तो लिहाजा क्या है सलातुत तस्बीह। अब उसे पढ़नी कैसी है, देखो उसका तरीक़ा क्या है, फ़ौरन मालूम करना बोले तो जल्दी मालूम नहीं होता, वो ज़रा चीज़ें हैं उसके अंदर। असल में उसके अंदर तस्बीह, सलातुत तस्बीह बोले तो सलात अरबी लफ्ज़ है, इसके माना नमाज है। तस्बीह के माना क्या है, जो अल्लाह का नाम लेते हैं हमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ पढ़ते हैं सब तस्बीह बोलते हैं, उसे तस्बीह बोलते हैं। लेकिन इस नमाज में एक तस्बीह पढ़ी जाती है, वो क्या है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह क्या है बार बार पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, पूरी 4 रकात पढ़ते हैं। इससे कितना पढ़ते हैं, ये एक नमाज 4 रकात की है, ये नफिल है।
मुस्तहब है, लेकिन क्या है ये 4 रकात वाली नमाज है। 4 रकात एक बार भी नियत करके पढ़ना पड़ता है। 4 रकात है और उसमें क्या है नियत करना है। इसलिए अंदर टोटल 300 तस्बीह पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 300 होती है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अब मालूम नहीं बोले तो एक बार तो बोलता हूँ, उसमें क्या है मालूम नहीं था, कैसा हो ना वैसा पढ़ लो। ये बोले तो अल्लाह ताला असल ये चाहता है कि मेरे पास बंदे आकर झुके, बस। अल्लाह को ज़रूरी नहीं है हमें पूरे दिन मिल को पूरे साल अल्लाह के सामने सजदे में है तो भी अल्लाह को एक सुई के अंदर, समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर आप एक सुई डालेंगे, सुई, छोटी सुई आप अंदर दरिया के अंदर डाल को ज़रा उठाए तो कितना पानी आता है उसके अंदर? पानी जाता नहीं। वो पानी आए तो भी कितना आता? एक कतरा आता। एक कतरा आए तो बोले तो समुंदर में क्या कमता है पानी, एक कतरा आए तो कहते कम होगा है भाई, एक समुंदर के अंदर एक कतरा कम होगा, उनको मालूम होता है? नहीं होता। ऐसा अल्लाह के पास भी पूरे जनबिल को साल भर हम अल्लाह के पास सजदे में गिर गए बोले तो भी अल्लाह को एक कतरे के बराबर भी फ़ायदा नहीं होता। नहीं, हमें पूरे जनबिल को गुनाह करेंगे बोले तो अल्लाह को क्या तुम्हें नुकसान हो जाता? एक कतरे के बराबर भी समुद्र में पानी नहीं कमता। ऐसा अल्लाह के पास भी तुम्हें कितना जना गुनाह कर ले तो अल्लाह के पास वो ज़र्रा नुकसान नहीं होता। तो हमें कितना इबादत करते हमारा फ़ायदा है, हमें गुनाह कर लेते हमारा नुकसान है। तो ये है। तो खैर सलात तस्बीह क्या है? देखो अल्लाह मैं नियत करता हूँ सलात तस्बीह पढ़ने के वास्ते, अल्लाह काबे शरीफ अल्लाह अकबर बोल को नियत बांध लिए। क्या है? सना पढ़ने से पहले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर क्या है 15 बार पढ़ना है। बाद रकात में ये है कि सना पढ़ने के बाद पढ़ना है 15 बार, स्टार्टिंग में 15 बार पढ़ना है। उसके बाद क्या है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए। उसके बाद फिर क्या है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह मिलाने के बाद क्या 15 बार पढ़ना है। फिर रुकू कर लिए उसमें 15 बार पढ़ना है, सजदा कर लिए उसमें 15 बार, फिर बैठे उसमें 15 बार, फिर सजदे में गए फिर 15 बार। तो ये क्या है? ऐसा बोले तो 10 बार बैठ को बोले तो भी मालूम नहीं होता। इससे क्या है बार बार समझेंगे। मोबाइल है आज क्या हमारे पास, बार बार देखेंगे तो ये सीख लेना चाहिए। बार बार सुनेंगे बोले तो अब तेलुगु ज़बान में हर चीज़ ज़बान में है। क्या है वो सलात तस्बीह कैसा पढ़ना बोल को मारे तो आ जाता है। उसमें बार बार सुनेंगे, एक 10 टाइम भी सुनेंगे। हमें दुनिया की चीज़ें पूरे करते ये मालूम कर ले सकते क्या 5 मिनट बैठ कर सुन लिए रोज़ को, क्या है 1-2 मिनट निकाल कर सुन लिए, 1-2-3 दिन सुनेंगे बोले तो खुद ही मालूम हो जाता है। ये खाली बताते हैं तो मालूम नहीं होता। तो खैर इसके अंदर पूरे क्या है एक बार में 75 बार तस्बीह होता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा कि बोले तो वहाँ पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर मान लिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला गैरुक। अभी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। स्टार्टिंग में हर बार खड़े होने से स्टार्टिंग में 15 बार पढ़ना पड़ता है। उसके बाद 10 बार ऐसा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में गिनते कैसे बोले तो ऐसा गिनते रहते हैं, ये उंगली हलाते रहते हैं। असल उंगली हलाना नहीं है, मालूम ही कर लेना 1 नंबर 2 नंबर ऐसा कितना बार पढ़ा उनको 15 बार पढ़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर पूरी सूरह पढ़ के कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ लो। यहाँ से खड़ को क्या है 10 बार पढ़ना। अब यहाँ से 10 बार। फिर को रुकूम गए सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर क्या है 10 बार पढ़ना है। फिर को समी अल्लाहु लिमन हमीदा यहाँ बोल को 10 बार पढ़ना है। फिर क्या अल्लाह अकबर सजदे में जाना बोले तो फिर क्या है 10 बार पढ़ना है सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 3 बार बोल को सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर क्या है 10 बार पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर बैठ गए। फिर यहाँ क्या है 10 बार पढ़ना है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 10 बार। फिर अल्लाह अकबर सजदे में दूसरा सजदा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। फिर पढ़ना है 10 बार सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 10 बार हो गया। टोटल इसके अंदर कितना हो जाता है 75 बार होता है। फिर तो अल्लाह अकबर कर बने तो फिर को 15 बार पढ़ लेना। स्टार्टिंग में खड़ते हैं तो 15 बार, खड़ते हैं तो 15 बार, फिर को 10 बार ऐसा। ये तस्बीह पढ़ते 4 रकात सलात तस्बीह पढ़ते ज़िंदगी में क्या है ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल बोले हमें भी पढ़नी चाहिए। तो ये क्या है इबादत है। रोज़े आना है तो रोज़ा देखो अल्लाह के रसूल महीने में 3 दिन आते हैं, इसे अय्याम बीस बोलते हैं। अय्याम बीस अरबी के अंदर 13, 14, 15 उर्दू तारीख से हर महीना अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे। और ये 14 शाबान आज है बोले तो इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल सुबह में आज जो सुबह होते हैं ना सहरी करते थे और एक रोज़े रखते थे। हमें भी रोज़ा रखना चाहिए। परंतु भी बाज़ जना क्या आज ही रोज़ा रख डाले हैं, परंतु भी बाज़ जना पहले कल ही रोज़ा रख डाले हैं। रख डाले तो होगा क्या नहीं, हमें खुशी से कल भी रखना बोले तो रख ले, ज़्यादा रखे तो हमें रख सकते क्या नहीं। एक रोज़ा असल अल्लाह के रसूल रखे हैं। सहरी का टाइम क्या है बोले तो सुबह में 5:09 में लास्ट टाइम सहरी का, उसके बाद सहरी नहीं। हाँ क्या है सहरी
اتنا یہ ہے چھوٹ دی گئی ہے شریعت کے اندر. اگر کوئی بھی نہیں کر سکے بولے تو بھوکے آنا نہیں, اذان ہوئے تلکن کیا ہے کھا سکتے ہیں, لیکن معمولات یہ رمضان میں نہیں ہے کہ معمول بنا لینا, ہم اذان سے پہلے طرح اٹھتے ہیں پھر اذان تک کر لیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. 5 بج کو ابھی 9 منٹ میں لاسٹ ٹائم ہے صبح میں سحری کرنے کا, اس سے پہلے کتنا ہوتا ہے کیا ہے سحری ختم کر ڈالنا چاہیے. اور افطار کا ٹائم کیا ہے, جو مغرب کے اذان کا ٹائم ہے وہ اس ٹائم کیا ہے افطار کا ٹائم ہے. باقی رہی ہمیں کیا بولتے ہیں, اسے عید کے دن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عید کے دن بولتے ہیں. اصل عید اللہ کے رسول بولے حدیث کے اندر ہے کہ اے مسلمانوں, جس طرح غیروں کے اندر عید ہوتی بولے تو ان کا تہوار ہوتے بولے تو ہماری بھی عید ہے. اللہ کے رسول بولے عید الفطر عید الاضحیٰ, 2 عید ہے. کتنا عید ہے؟ 2. تیسرا نہیں بولے. ہاں جمعے کے دن الجمعۃ کالعید, کالیوم الجمعۃ کیوم العید, کہ جمعہ عید کی طرح ہے. اللہ کے رسول عید کی طرح بولے تو عید کے سکا, کیسا ہمیں عید کے اندر اچھے کپڑے پہن لیتے, خوشبو لگا لیتے, اچھا کھا لیتے, اچھا خوشی سے آتے, بالکل آتے, ویسا جمعے کے دن بھی عید کے سکا, عید نہیں عید کے سکا. تو اللہ کے رسول بولے غیروں کی عید ہے بولے تو ہماری بھی عید ہے. 2 انگلی سے اشارہ کر کے بولے اللہ کے رسول 2 عید ہے. وہاں تیسرا نہیں بولے شب برات عید ہے, ہمیں عید منا لینا, حلوے پکا لینا. کیا شب قدر عید ہے, شب معراج میں نماز پڑھ لینا, نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا عید ہے. کیا ہے اور بھی چلتا ہے, بروفا چلتا ہے, میلاد النبی اس میں عید ہے. کہاں بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے 2 عید ہے. عید الفطر رمضان کے بعد جو عید آتا ہے, اور ایک قربانی کا عید, 2 عید ہے. تیسرا عید کیا بھی نہیں. تیسرا عید جمعہ کی عید بولے تو عید کے سکا, کوسا عید کے اندر کام کرتے ہیں ویسا جمعے کے اندر وہ کام کرنا, یہ مطلب ہے. لہٰذا یہ سب عیداں گیداں نہیں ہے, کیا بھی یہ عبادتیں ہیں, عبادت کے ہیں, ہمیں کتنا ہونا جاگ کو کر لے جا. لیکن اس رات کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ چیز ہمیں نہیں کرنا. اگر کیا ہے مثال کے طور پر بہت سارے جگہ, یہاں نہیں بہت سے جگہ کہ پٹاخے پھوڑتے ہیں رات بھر, یہاں وہاں کیا ہے بمڑیاں مار لگو, بچے کیا ہے نوجوان باتاں کر لگو, گاڑیاں اڑا لگو, یہاں سے 10 کلومیٹر کیا ہے راؤنڈ نہیں مار لگو, اس میں کیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گئے تو تمہارا نام یہ رات میں لکھ آتا ہے, تمہارا نام یہ رات میں لکھ آتا ہے. اس لیے وہ سبھی چیزیں نہیں کہ, اس سے بہتر تو کیا ہے سو جانا. تو لہٰذا یہ سب چیزیں کرنے کے, جو چیز نہیں کرنے کے اس سے بچنا چاہیے, گناہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.